اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار دو سے اکٹھا نکاح تو وہ تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا. دو بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24، جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے، 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے کسی کی شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتی. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہن. وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں. یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کرتے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہوتا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہوتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے رہنا، چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں. اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں. جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے. کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا، اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا، وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی مانند. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر. تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہے. تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو، ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز. تو صحابہ کرام بہرحال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا. وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی، جو پہلے گزر. ساس کا معاملہ اس میں نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، جو صلبی تمہاری اولاد ہے، ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام. کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جب. تو آپ کا سوال یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں. اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا، تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں. نمبر 1 مائیں، نمبر 2 بیٹیاں،
نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں، نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں، نمبر 10 ساس، ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ 10 ہو گئی۔ نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامند گزر چکے ہیں نا ان سے، بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر ساتھ آیا کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہی ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے۔ اور نمبر 12 آپ کی بہو جو آپ کے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے۔ اور نمبر 13 یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا۔ 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں، بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں، باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے، تو بچیا کیڑا ہے، صرف 13 ہی حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا، تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے ساتھ، وہ رشتہ چل بھی 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے وہ رشتے چل رہے ہوتے، تو ایک خامن دے 2 بہنیں آ جان تو اتو بڑا ایٹم بم ہے۔ 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں، یعنی وہ آپس میں ہم زلف ہوں، تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں، یا بہنیں جو ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر، یہ خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں، تو ایک خامد کے اندر اگر 2 بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا، کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائے، یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم، اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا، ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے، اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی، کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا۔ وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا بھائی جی، صرف ایک بندے نے جو، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے نہیں، 5 دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں، تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، 5 دفعہ کم از کم، وہ صحیح مسلم میں حدیث میں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے، اور ہم عائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر 2 سال ہے، جو قرآن میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں، آج ہم نے پڑھی کہ 2 سال تک یعنی دودھ پلانا ہے۔ تو وہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ، یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ تو اسی آسرے ہوتے سعودی مفتی نے فتوی دیتے ہوئے نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بھائی آئے، وہ ایک عرب کنٹری سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء سے، یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں، بہت کم، سارے نہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ سارے آفس کولیگ نے دودھ پی لیا، وہ سارے بہن بھائی ہیں۔ یہ اس طرح کرنے بہن بھائی کو بن جائے گا یار۔ اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے، شادی شدہ نہ بھی ہو، ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا۔ اگر بھینسوں کو ٹیکے لگا کے، خالی ٹیکہ لا کے بھی دودھ نکل آتا ہے، کیوں جی عثمان بھائی؟ یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا، تو وہ بھینسوں کو ٹیکہ لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے، وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکہ نہیں، صرف ٹیکے لگاؤ، اس میں دوائی نہ ڈالو۔ تو اس نے جیسے ہی خالی ٹیکہ بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا، اور دہشت کھا کے، پتہ نہیں عثمان صاحب تہاڈی دہشت کھادی ہے انہیں کہ ٹیکے دی کھادی ہے، تو وہ اس نے کہا بھائی جی تسی بڑی مہربانی کی تھی، ساڈے پیسے بچا لینے، پہلے ٹیکہ پڑنا دے، وہ خالی سرنج ہی ماراں گے 5 روپے دی، ٹھا سرنج ماری، دودھ دینا شروع۔ میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے، ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکہ ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے، اس دودھ جو آئے گا، اور پلس اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں
اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے. تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے, یہ بخاری مسلم. قرآن میں صرف آیا تھا 2 بہنیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا کہ ہر وہ 2 عورتیں ایک مرد کے انڈر جمع نہیں ہو سکتی کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی. مثلا 2 بہنیں ہیں, بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے, دوسری کو عورت ہی, تو کیا یہ ان 2 عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. اچھا, پھپھی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے, کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے, وہ تو حرمت قرآن میں آ گیا. تو جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا, اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے, وہ 2 عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں, جس طرح نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں. ہے بہنیں تھی, بیک وقت نہیں. بیک وقت یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیک وقت منع ہے. اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی, دوسری نے شادی کر لی, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں, چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹیو گفتگو ریکارڈ ہوگی. اس میں کوئی اس سے کو ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے. میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں. ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے, ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں, بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مساریت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا, تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتہ جے یقین کرو تو پبلک نو اگر پتہ لگنا شروع ہو جائے نا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانو, اپنی بیوی تو نہیں ہونے چھڈنی, تانوں نہیں ہونے چھڈنا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا, یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے, جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی, گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک, اور دل میں ایمان ہے تو کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا, تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں, طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا, حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دی, کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے, میں نہیں کہتا آپ کریں. حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے. گن پوائنٹ پہ نہیں, حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی. ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں, یوٹیوب پہ چڑھائیں, بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں, اس کے بعد ان کو باہر نکالیں, میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے. سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو فتوی غلط تھا, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے. ہاں لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے. تو وہ مساریت کا میں بتا رہا تھا, یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ. اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اس کو نہیں پتا تھا بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا, تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. اس کا اگلا بھی خطرناک ورژن سنو. اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. وہ بیٹا بیچارہ باہر مزدوری کرنے گیا, انہوں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر, چھونے کی. اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا, صرف چھو لیا, تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی. اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے, نہ طلاق ہوتی ہے, لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی قبیح اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے. یہ زنا کے مترادف ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں,
پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس طریقے سے کام کرنا، یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا، وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو جب کوئی اس طرح کے واقعات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا. اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی، وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں. اور بعض اوقات جینون کیس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ مساریت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں. تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ ڈسکس ہو رہے تھے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے اسے ڈسکس کیا. میں اس پہ کوئی بےہودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا. کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اس کو کریں گے، میسج بھی پہنچ جائے، تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے. دلیل سب سے بڑی ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا. اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اوپینین ہے، تو کوئی دلیل دیں. دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چول کی. ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرمات ابدیہ ہیں، آیت نمبر 23 سورہ نساء میں 13، اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں 2 بخاری مسلم میں. آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی، تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی ہے. دلیل تو آپ نے دینی ہے، دلیل ہم نے تو نہیں دینی. چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے نا، تو دلیل آپ نے دینی ہے نا. حلال تو اپنی اصل میں ہے، حلال تو اپنی اصل میں ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ دعویٰ تو آپ کا ہے. ہمیں جو اللہ نے حرام بتائے رشتے وہ بتا دیے قرآن میں، بخاری مسلم میں. آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں، یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. تو دلیل تو آپ کو پیش کر، اور پھر کہتے ہیں دسو قرآن دیسی کتنے لکھے. ایڈی وڈی چول ماری ہے، قرآن دیسی تو نہیں ہونی نا. یہ تو چول والی کتاب ہی چول ہوئے گی نا، یہ تو تسی کھڑنی ہے نا. خود سے ایک بات بتاتے پھر بتاتے کہاں لکھا ہوا. قرآن حدیث میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا؟ قرآن حدیث نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی ہے. تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی ہے. ہم نے ان کے دعوے کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں آ جاتے ہیں، یا بخاری مسلم میں آ جاتے ہیں. رضاعت کا رشتہ آیا ہے، میں نے بتا دیا. قرآن میں بھی رضاعت کے بارے میں بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو چیز حدیث میں تھی میں نے بتا دی. قرآن سے 13 وہ بتا دیے کہ یہ محرمات ہیں. آپ نے جو یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہو، وہ ہم نے نہیں بتانی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ. اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح چلتا رہا. حدیث بھی موجود ہے، لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اختلافی مسئلے میں دلیل کی ضرورت ہوتی. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی یہی ہے. یا نائٹ فال کا ہو جانا یعنی جو احتلام ہو جانا. تو یہ علامات ہیں. کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے، بعض کو 12 سال میں. اور آج کل جس طرح کی ہمارے فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں، لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے. 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں. خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں، اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی. تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہو. اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی. لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی. اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز، روزہ، یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی. اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے. فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی. اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی. تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہوگی. اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہیں. ہجری صاحب سے یہ 13.5 سال ہی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں. 13.5 سے
کے قریب یعنی بن جاتے ہیں، بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بد عہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا، اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا، اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے۔ اگر وہ ایک ڈیڑھ سال کا فرق بھی ہوتا تو گئے سن، کیونکہ بد عہدی کی سزا ہوئی تھی نا، وہ میں علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں، مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا، ویٹ ڈریم کا آنا، یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا، یا بالوں کا اگنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے، جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا، عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں، تھوڑی امپورٹنٹ ہے، میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی 10 سال کراس کر رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں۔ میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے۔ دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہوئی، ہمارے 14 15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے، صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے، مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا۔ جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کر۔ ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے اچانک اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے۔ ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی، کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی اسکول میں جب جائیں، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی، میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں، آپ وہ والی ایجوکیشن دیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے، غسل فرض ہوتا ہے، یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے۔ اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں، زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز، یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں۔ وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی۔ تو سر جو آپ لوگ، اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا، اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں، آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فوراً ایجوکیٹ کر دیں۔ تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے۔ تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ، پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کرے، تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا، آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ پہلے ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے۔ اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار، وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے 20 سال کے ڈگے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو
اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی، تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، اب اللہ کرے وہ کبھی دینا ہے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو، جس میں وضو، غسل، تیمم، استنجا، یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی عجیب کسے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے، تاکہ وہ بچے بےچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہو. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا، ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا، تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے، 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا، ہم نماز پڑھتے، اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، وضو، غسل، یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچے. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا، لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر، پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں، اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن، یہ سمجھیے گا ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وہ یہ بات کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ کی سوال ہے، 3 سوال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختنے کیسے؟ دوسرا، عورتیں ختنے کروا سکتی؟ تیسرا، جو کنورٹ ہوتے ہیں جو اسلام، اب وہ ایک کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر بالغی ہیں، تو کیا ان کے بھی ختنے کروانے چاہیے؟ ہاں جی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 87 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا، اور تیشے کے ساتھ، یعنی لکڑی کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا، یعنی وہ بلیڈ. نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کے ایک صحابی تھے، وہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کی. تو یہ اس طرح استعمال ہوتا تھا اس وقت، ختنوں کے لیے بھی، بال ریموو کرنے کے لیے بھی. آج بھی آپ مطلب بال ریموو کرنے کے لیے کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریزر بھی، کوئی بھی چیز استعمال کر لیں. مسئلہ تو بال ریموو کرنا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں، ان میں سے ختنہ کرانا بھی ہے، داڑھی بڑھانا، بغلوں اور ناف کے بال ختم کرنا، یہ سارے بھی. تو یعنی مسلمانوں کی تو نشانی، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں ختنے ہیں، کرسچن بھی کرواتے ہیں اور مسلمان بھی کرواتے ہیں. اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنے ضروری ہیں. یہ لوگوں میں ویسے، وہ ہمارے تو پنجاب میں کہتے ہیں مسلمان ہی بیٹھا ہے. مسلمان ہونے کے لیے ختنے ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری. تو ختنے تو ایک سنت ہے، وہ ہونی چاہیے، یعنی وہ میڈیکلی بھی ایک بہتر چیز ہے، فطرت میں داخل ہے. جس حدیث میں ختنوں کا حکم ہے اسی حدیث میں داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے. 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، داڑھی بڑھانا، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنے کروانا. ختنوں میں سارا زور ہے، داڑھی تو ماں نہیں رکھنے دینی، کہندی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی. اے فقی دیکھیے آئی فقی آئی جاندی ہے جو کہتا ہے نا ختنوں کے بغیر، اس کو پھر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان نہیں ہوتا. اسی حدیث میں ایسے ہی مسلم حدیثیں 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا، اے اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے. اس کے تحت اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے، اس کو ریموو کرنا تو یہ تخلیق بگاڑنا ہے. تو کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جیسے شاہد افریدی صاحب کی، اتنی بھی اگر داڑھی ہو تو ٹھیک، اور بڑی رکھیں بہتر ہے. تو ختنے یعنی سنت ہے. کوئی جوانی میں بڑا ہوا ہے تو ختنے کروا لیں، اگر نہیں بھی کرواتا تو مسلمان ہی رہے گا، لیکن میڈیکلی اس کو کروا لینے چاہیے. وہ کر دیتے ہیں. اور یار بواسیر کے بھی تو لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں نا، نہیں ہوتے؟ تو ختنہ بھی کروا لے، بڑی عمر کے بندے ہی کروا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی والا مسئلہ تو نہیں. وہ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. باقی عورتوں کے ختنے کے حوالے سے جو اہل حدیث میں سے بعض لوگوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، خصوصاً انڈیا میں ایک مولانا جو ہے وہ عموماً اس قسم کے سیکس سے ریلیٹڈ کافی سارے کلپ چڑھاتے ہیں. انہوں نے عورتوں کے ختنے کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے. تو وہ روایت ہی جعلی ہے جی. ابو داؤد کی وہ روایت بہت کمزور ہے. عورتوں کے ختنے اسلام میں کوئی نہیں ہے، وہ روایت ہی جب کمزور ہے. امام ابو داؤد نے بھی اس پہ کمنٹس. تو عورتوں کے ختنے کروائیں گے تو پھر بہت سارے اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں. وہ یعنی
یعنی عورت جو ہے وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، اس کے فرق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے ایشوز تھی عورتوں کی. عرب میں اگرچہ کرواتے ہیں لوگ، یعنی ایک ٹریڈیشنل ہے، تو وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ وہ ان کا چل رہا ہے، باقی اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو ابو داؤد سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کمزور، اس لیے مسلمانوں میں عموماً یہ کانسیپٹ کوئی نہیں. عرب میں چند ایک اپنا ان کا ایک ذاتی شغف ہے. ایون امریکہ کے اندر، یورپ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ختنے کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے زخم کے لیے یعنی یہ یوریا جو ہے نا، یہ بڑی افیکٹو چیز ہے زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے. اس لیے بچے جب وہ پیشاب کرتے ہیں نا تو وہ پیشاب کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں پیشاب لگنے سے خراب ہوگا زخم، وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اللہ نے نیچرل ایک پروسیس رکھ دی. ابھی بھی جب وہ آپ وہ دیکھیں نا مین ورسز وائلڈ دیکھتے ہیں ڈسکوری پہ، تو اس کو وہ ایک دفعہ کیٹ فش پکڑتے ہیں نا، اس کے ہاتھ پہ وہ کاٹ لیتی. اب وہ جنگلوں میں دوائی بھی ہے تو وہ پھر اپنا پیشاب اس کے اوپر لگاتا ہے. یہ اینٹی یعنی بیکٹیریل ہے، اس کو اینٹی سیپٹک ہے، خراب کرنے کی بچاتی. سرسوں کا تیل ہے. اور تو یہ پرانے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں. بڑی بوڑھیوں کو پوچھے نا تو وہ بچے جب پیشاب کرتے تھے ان کا پیشاب ان کے زخم پہ مل دیتے تھے. کیوں جی اسلام صاحب انجی ہے نا. تو یہ پوری سائنٹیفک چیز ہے اور یعنی آج تو سائنس تصدیق کر رہی ہے نا اس کی. تو وہ اس لیکن سر جنرل پرسپشن جو ہے آپ نے کہا کروانا سنت ہے، واجب یا فرض، تو جنرل پرسپشن اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. جس طرح آپ کو پتا ہے یہ جب افغان وار کے اندر یہ جو انہوں نے بندے پکڑے تھے مرے ہوئے بھی یا جن کو پکڑا اور ان کو اس چیز پہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں، ختنے نہیں ہوئے ہوئے، تو یہ تو کلیم اور جنرل پرسپشن جو لوگوں میں بھی دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے. ظاہر ہے مسلمان اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں یقیناً. میں نے اس لیے کہا نا کہ کرنے چاہیے، لیکن اس کو کفر اسلام نہیں بنا لینا چاہیے کہ اگر کسی نے خطرہ نہیں کرائے ہوئے تو اب کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی ختنے کرانا ضروری ہے. یہاں پہ کئی بچے ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 12 سال کی عمر تک آپ ویٹ کرتے ہیں نا کہ ان کے فوراً کروا لیتے ہیں. یعنی اس کو جتنا ہوا بنا لیا نا اتنا ہوا داڑھی کو بنایا ہوا ہے انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے. تو داڑھی کا کیا کہہ دیں گے؟ وہ کہیں گے ایک رکن ہے نا، اس سے کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا، خطروں سے بھی کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا. باقی کروانے چاہیے. وہ ظاہر ہے پکڑے گئے سر، خطروں والے بھی اگر پکڑے جائیں تو جو اتنے یعنی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ختنے کرا کے بھی کوئی مولوی چھوڑ دینا آپ کے اندر. یہ بھی تو ٹاپ مطلب ایک پاسبلٹی ہے نا. یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں وہ تو یہود و نصارہ تو خود بھی ختنے کرواتے ہیں، وہ تو داڑھی بھی رکھوا لیتے ہیں. اور یہ اکثر یعنی جو بھی حاکی آواز اٹھتی ہے اس کو فوراً یہود و نصارہ کے ایجنٹ یہ کہنا شروع کر دیتے. سر یہود و نصارہ کا ایجنٹ چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ کہ جو بندہ بھی یعنی میڈیا پہ آ کے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے نا، آپ وہ بات دیکھیں اگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے پھر وہ نبی علیہ السلام کا ایجنٹ ہے، اللہ کا ایجنٹ ہے. اور اگر اس کی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے دور میں لکھے ہوئے علماء کی کتابوں سے ہے تو آپ سمجھ لیں وہ انگریزوں. سر تسلی ہو گئی. سر جس طرح سعودی علماء لال رومال سر پہ لے لیتے ہیں سنت، جی سعودی والوں کی سنت. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھا کرتے تھے اور اس پگڑی پہ مسح کرتے تھے. وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے. میرا پگڑی کے اوپر آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. اس میں نے پگڑی کے اوپر ساری پگڑی سن. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل. اور مستدل الحاکم میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے وائٹ کلر کی پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا اس طرح پگڑی باندھا. 2 شملے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایک بھی چھوڑ سکتے، لیکن شملہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے آگے چھوڑیں پیچھے چھوڑیں. یعنی یہ ایک فرق ہے. تو لال رومال تو ثابت کوئی نہیں ہے، یہ تو عرب کی ٹریڈیشن ہے اور اب تو یہ خیر کافی بدنام بھی ہو چکا. تو میرے خیال ہے اس کو چینج کریں، وائٹ کر لیں یا کچھ اور کر لیں. البتہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ لال چادر اپنے سر کے اوپر. اس طرح مسلم شریف میں ابو داؤد میں ملتا ہے آپ نے سرخ دھاڑی دار کرتا بھی پہنا. بخاری میں آتا ہے آپ نے کالا بھی پہنا ہے جو میں نے اور آپ نے بھی پہنا ہوا ہے آج 83 کلر کا. وہ کہتے ہیں جی کالا نہیں لکھا 83 لکھا ہے. کسروانی 83 کسروانی 83 کالا ہی ہوا کرتا تھا. جس طرح آج اگر کوئی کہ سندھی اجرک تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور ریڈی ہوتی ہے. اس طرح کسروانی پرشین امپائر کا جو 83 کرتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوا کرتا ہے. بخاری میں بلیک کرتا بھی پہنا آپ نے. کالی کملی تو آپ نے مسلم شریف میں سنی ہے جو 5 تن پاک والی حدیث ہے، حدیث قصہ سیدہ فاطمہ مولا علی مولا حسن حسین علیہ السلام کو آپ نے چادر کے لیے لیا، اس میں بھی کالی چادر ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی ریڈ چادر بھی ایک آدھ روایت مسند میں رومال شمال والا نہیں ہے لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں جو مرضی لے. لیکن یہ رومال اتنا بدنام ہوا ہے کہ اب یہ رومال پہن کے اگر کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو پذیرائی کوئی. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں نا اس پگڑی کے ساتھ تو پذیرائی اس لیے ملے گی کہ یہ سنت ہے. تبلیغ جماعت والے بھی وائٹ یا بلیک پگڑی باندھ رہے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی اب باندھ رہے ہیں، اہل حدیث میں بھی زبیل زئی صاحب اور ان کے پرانے بزرگ بھی وائٹ اور بلیک پگڑیاں باندھا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نشانی نہیں رہی کسی ایک فرقے کی. لیکن ونس جیسے ہی آپ مونچھیں صاف کر دیتے ہیں بالکل تو آپ ایک فرقے میں انٹر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جب ایک خاص کلر کا رومال اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ادھر ہلکی سی اس کو نوک بھی بنا لیتے ہیں
اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے ایسے کرتے ہیں اس کو، ایسے ایسے کرتے ہیں، تو آپ ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹو ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بندہ ایسے ہونا چاہیے. ہمارے جب ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دسو ہے کہڑے فرقے کا ہے؟ سعودی اچھا وہ پہلے تو شکل سے پہچانتے ہیں، جب باتیں سنتے ہیں بالکل پھر تو بالکل ہی نہیں امبیگوس ہو جاتا ہے معاملہ، کہتے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا یار یہ کون ہے. اے سر مسلم ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. آگے چلے جی. پاکستان کے اندر آن یور فٹ سٹیپس لفظ یوز کر رہا ہوں، کدھر بنے ہوئے ہیں چھوٹی، جیسے ابھی آپ نے افریدی صاحب کی داڑھی کا ذکر، داڑھی رکھنے پہ تنقید اور ملامت کرتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اندر میرے خیال سے ہر دوسرے بندے کی بھی اور ان کے کئی علماء کی بڑی داڑھی ہے. تو یہ دین یہاں پہ ٹھیک فالو کر رہے ہیں داڑھی کے والے سے، یا وہاں پہ ٹھیک فالو؟ مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر تو داڑھی منڈا امام بھی، داڑھی امامت کی شرط ہے. صحیح مسلم میں 4 شرائط. نمبر 1 قرآن کا علم زیادہ ہو،